بچوں کو جو تربیت کرنے کا بہترین انداز ہے اس میں کہانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی بغیر کہانی کے اگر آپ تربیت کر رہے ہیں بچوں کی تو یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ کہانی ایک ایسی پاورفل ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جتنی بھی باتیں کی ہیں، چاروں آسمانی کتابیں آپ پڑھ کے دیکھیے تو وہ قصائص کی صورت میں، یعنی اس میں قصے ہیں، انبیاء کے قصے، قوموں کے قصے کیوں اللہ نے سنائے ہمیں جہنم کی۔ اللہ تعالیٰ پوری کہانی سنا رہا ہے، ایک طرح سے اس کی جھلکیاں دکھا رہا ہے کہ ایسی ہوگی ایسی ہوگی ایسی ہوگی۔ ہمیں کیوں اتنا ہمارے مینٹل ورلڈ میں لے جایا جا رہا ہے؟ کہانی کیا کرتی ہے؟ آپ کو فزیکل ورلڈ سے نکال کر مینٹل ورلڈ میں لے کے جاتا ہے۔ کیوں لے کے جایا جا رہا ہے ہمیں؟ قرآن پاک آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ فوراً آپ مینٹل ورلڈ کا سفر، یعنی انر ٹریول آپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مینٹل ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ یادوں میں اور قصوں میں لے کے جاتا ہے قرآن پاک، اور پھر اچانک کوئی آیت آتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے۔ تو کہانی کیا کرتی ہے کہ ہمارے جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو کھولتی ہے، اس کا دروازہ کھولتی ہے۔ کوئی بھی بات اس وقت تک بچے کی عادت یا بچے کے بلیف میں نہیں کنورٹ ہو سکتی، بچے کی شخصیت میں نہیں کنورٹ ہو سکتی جب تک کہ سب کانشیس مائنڈ یا انکانشیس مائنڈ کا دروازہ نہ کھولے۔ جب تک وہ بات وہاں تک نہیں جائے گی تب تک وہ بچے کی عادتیں چینج نہیں ہوں گے، اس کے وہ بلیف چینج نہیں ہوں گے۔ کہانی بچے کے انکانشیس مائنڈ کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور پھر جو آپ باتیں سمجھاتے ہیں، جو کہانی کا اینڈ میں لیسن ہوتا ہے، سبق کیا حاصل کیا اس کہانی سے، وہ ڈائریکٹلی جاتا ہے لاشعور کے اندر۔ اب پرابلم یہ آتی ہے کہ کہانی سنائے کیسے، یہ دروازہ کھلے گا کیسے، کون سا اسٹائل ہونا چاہیے کہانی کا؟ اکثر والدین بولتے ہیں ہم کہانی سناتے ہیں بچے انٹرسٹ ہی نہیں لیتے۔ کہانی سنانے کا خاص انداز ہوتا ہے۔ کہانی اب لوگ پوچھتے ہیں کیا انداز ہے، میں کہتا ہوں وہی انداز ہونا چاہیے جو قرآن پاک کا ہے، یعنی کہانی آپ کو پانچوں حواس کے کو استعمال کرتے ہوئے سنانی ہے۔ پانچ حواس کیسے؟ دیکھیں، انفارمیشن ہمارا لاشعور پانچ حواس سے چل رہا ہے، اس کا دروازہ پانچ حواس سے کھلے۔ مثال کے طور پہ ہم دیکھ کے سیکھ رہے ہیں، ہم سن کے سیکھ رہے ہیں، ایسے ٹچ کر کے پتہ چل رہا ہے یہ لکڑی ہے، ٹھیک ہے، ایسے ٹچ کر کے پتہ چل رہا ہے یہ پھول ہے، سافٹنس کا اندازہ ہوگا اس کا، ٹھیک ہے، سونگ کے پتہ چلے گا، ٹیسٹ کر کے پتہ چلے گا۔ تو یہ پانچ حواس ہے۔ تو کہانی میں جس طرح ہم ساری دنیا سے کنیکٹ ہیں ان پانچ حواس کے ذریعے، روزانہ آپ سونگ بھی رہے ہیں، آپ ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، آپ ٹچ بھی کر رہے ہیں، آپ سن بھی رہے ہیں، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں۔ پانچ حواس سے یہ انفارمیشن جا رہی ہے، انہی پانچ حواس کو استعمال کرنا ہے کہانی کے اندر۔ کیسے؟ مثال کے طور پہ ایسی باتیں بولنی ہیں جس سے وہ اپنے ذہن کے اندر دیکھنا شروع کرے۔ مثال کے طور پہ پھول، ایک بچہ تھا، اس کا ڈاگ تھا، اب ڈاگ کی پکچر بنے گی، وہ ڈاگ سفید رنگ کا تھا، تو اب مزید پکچر کیا ہوئی؟ واضح ہوئی۔ وہ ڈاگ جب بارک کرتا تھا، بھاؤ 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 بھاؤ، تو اب کیا ہوگا؟ یہ والا سینس ایکٹیو ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اور جب وہ اپنے غصہ آتا تھا تو وہ اپنے ناخنوں کو کھریچتا تھا، ٹھیک ہے، بچے کے ہاتھ پہ سے آپ کر کے بھی دیکھا ہے، تو کیا ہوگا؟ سینس آف ٹچ بھی آنے لگا ہے۔ اس کو روزانہ اسمیل آ جاتی تھی اپنے پڑوس میں، اور وہ جا کے وہاں سے جو ہے وہ چاہتا تھا کہ میں وہاں سے کھانا کھاؤں، تو سینس آپ نے کون سا؟ اور وہ بڑی بھی زبردست قسم کی خوشبو ہوتی تھی، جیسے آپ کو جب ماما کھانا پکا کے دیتی ہیں آپ کا فیوریٹ، تو آپ کو کیسے خوشبو آتی؟ تو اب کیا ہوا؟ اس کے سینس آف اسمیل بھی ایکٹیو ہو گیا، اور پھر جب وہ کھانا کھاتا تھا اس کو بہت مزہ آتا تھا، اس کو اتنا ہی اچھا لگتا تھا جیسے آپ کو آپ کا فیوریٹ فوڈ اچھا لگتا ہے۔ آپ نے یہ سینس آف ٹیسٹ بھی اس کا ایکٹیویٹ کیا۔ اور ایک دن وہ جنگل میں گئے اور وہاں ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اب بارش کی آوازیں آپ نے سنانی ہے کہ ٹپ 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 ٹپ، ٹھیک ہے، یہ اس کے سینس کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر طرف ہریالی تھی، اچانک انہوں نے دیکھا کہ پیچھے سے آواز آئی، اب یہ آواز نکال کے دکھا۔ یہ وہ طریقہ ہوتا ہے جب آپ پانچ حواس پہ کہانی سناتے ہیں، میں مان ہی نہیں سکتا کہ بچہ انٹرسٹ نہ ہے۔ آپ کی کیا کہانی ہوتی ہے؟ ریڈنگ۔ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک بچہ رہتا تھا، ٹھیک ہے، وہ روزانہ شور کرتا تھا، ایک دن اس کو سزا ہوئی، اس کو چور اٹھا کے لے گئے کیونکہ وہ بہت شور۔ ایک مونوٹون کے اوپر آپ کہانی سنا رہے ہیں تو بچے کو کیا مزہ آئے گا؟ بچہ بولے گا بھائی مجھے ویسی اس سے زیادہ نیند آ رہی ہے، میں ایسی سو جاتی ہوں۔ آپ کی ٹون میں سب سے زیادہ پاور ہے۔ ایک گاؤں تھا، وہاں بچہ روزانہ روتا تھا۔ آپ دیکھیں ساؤنڈ مونوٹون نہیں، اپ اینڈ ڈاؤن، کہ جب خوف کی بات آ گئی تو خوف دلائے، تجسس
की बारी आ गई तो तजस्सुस देना, बच्चा इन चीज़ों को एन्जॉय करता है। ऐसे जब आप कहानी सुनाएँगे और फिर एंड में कोई ज़बरदस्त किस्म का मैसेज जो उसकी पर्सनैलिटी को चेंज करता हो, जो उसके अंदर पॉज़िटिव चेंज लेके आता हो, फिर आप देखिएगा कि कितनी तेज़ी से उसका लाशऊर, उसका अनकॉन्शियस माइंड खुलता है और आप बआसानी उसमें दाखिल हो जाते हैं। याद रखिएगा, कहानी, मैं फिर कहूँ कि पेरेंटिंग का एक ऐसा सुतून है जिसके बिना ये इमारत धड़म से गिरती है। कहानी बहुत ज़रूरी है। अंबिया ने भी इस टूल को बहुत इस्तेमाल किया, अल्लाह ने इस टूल को बहुत इस्तेमाल किया। दुनिया के जो बेहतरीन एजुकेशनल सिस्टम है, वहाँ पर इस टूल को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आप छोड़ें कि वो लाशऊर खुलेगा और ये होगा, वो होगा, इसको छोड़ दें। जाएगा। बच्चा आपको खींच के लाएगा रोज़ाना कि मुझे कहानी सुनाएँ, मुझे कहानी सुनाएँ। बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी आपकी। उम्मीद है इस लेक्चर से कहानी की अहमियत और कहानी सुनाने का सही तरीका आपको समझ आया होगा। बराए मेहरबानी इसको दूसरे वालिदैन से भी लाज़मी शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों का भला हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।